شارٹ نکر پہننے کے حوالے سے ایک کلپ میرا وائرل ہوا ہے، اس پر بہت سے ناظرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ران تو آج تک ہم سنتے آئے ہیں یہ سطر ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ران سطر نہیں ہے؟ میں آپ کو چند دلائل پیش کرتا ہوں، ناظرین اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات میں نے پہلے کلپ میں بھی کہی تھی، اب بھی وضاحت کر رہا ہوں کہ جن روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ ران سطر ہے، الفخذ و عورہ، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، کسی ایک روایت کی سند صحیح نہیں ہے۔ بعض روایات کی سندوں میں ضعیف راوی ہیں اور ایک حدیث ان میں اضطراب کی وجہ سے ضعیف ہے، تو صحیح سند سے کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے جن احادیث کے اندر، جن روایات کے اندر ران کے سطر ہونے کا ذکر ہے۔ اور جو دلائل ران کے سطر نہ ہونے کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہتے ہیں کہ صبح ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا خیبر والوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، آپ کے پیچھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر، تینوں ہم سواری پر سوار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو دوڑا رہے تھے اور میرا گھٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو چھو رہا تھا۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم حسر الازار عن فخذہ، پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہ بند اپنے ران سے ہٹا دیا، اپنے ران کو کھول دیا۔ تو ابو طلحہ بھی سوار ہیں اور حضرت انس بن مالک بھی سوار ہیں اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران کو کھولا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، 371 نمبر ہے صحیح بخاری میں، 371۔ آپ اس حدیث کو نکال کر، لمبی حدیث ہے، پڑھ لیں تو اس میں یہ لفظ آپ کو مل جائیں گے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑے کو ہٹایا ہے اور اپنی ران کو کھولا ہے۔ تو آپ نے وہاں پر بستی میں داخل ہونے کے بعد کہا، اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا ساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ دوسری دلیل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں ہی، کتاب التفسیر کے اندر، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر۔ اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، غیر اولی الضرر والے لفظ جب اترے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، اور جب وحی نازل ہوئی تو بوجھ پڑا اور قریب تھا کہ میری ران اس بوجھ کی وجہ سے ٹوٹ جاتی۔ یہ جو حدیث ہے یہ بھی صریح دلیل ہے کہ ران سطر نہیں ہے، کیونکہ جو سطر ہوتا ہے نا وہ ڈھانپا ہوا بھی ہو، پردے میں بھی ہو، تو وہ کسی کے سطر پر نہیں رکھا جاتا، جبکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ران اپنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ران پر رکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح وہ مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم میں اس کا 93 نمبر ہے۔ یہ لفظ ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رانوں پر جبریل نے اپنی ہتھیلیاں رکھ لیں۔ تو کوئی بھی بندہ اپنے ہاتھ کسی کے سطر پر تو نہیں رکھتا، تو یہ جبریل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہاتھ رکھنا یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ ران اگر سطر ہوتے تو کبھی بھی جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہاتھ نہ رکھتے۔ ایسے ہی وہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں 2401 نمبر پہ، لمبی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ کے ران سے پردہ ہٹا ہوا تھا، کھلی ہوئی تھی نار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر صدیق آئے، آپ نے اپنی ران کو نہیں ڈانکا، اسی طرح کھلی رہی، وہ باتیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی باتیں کی اور وہ بھی چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہے، آپ کی ران کھلی تھی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، اپنی ران کو ڈھانک لیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے پوچھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو بکر آئے آپ نے ایسے ہی رہنے دیا، اب عمر آئے آپ ایسے ہی رہے، عثمان آئے تو آپ نے فوراً اپنے کپڑے درست کر لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس بندے سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہیں فی بیتی کاشفاً عن فخذیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اپنے دونوں رانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہوا تھا۔ تو یہ دلیل ہے، اگر یہ صدر ہوتا تو کیوں پیارے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کیوں کھلا رکھتے ہیں ان کو؟ تو یہ احادیث واضح نص ہیں اور صحیح حدیث ہیں بالکل بغیر کسی شک شبے کے کہ مسلمان مرد کا ران یہ ستر میں داخل نہیں ہے۔